أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. صائم کے تقدس کو جلا دیتا ہے روزہ، صائم کے تقدس کو جلا دیتا ہے روزہ، عرفان کی تنویر بڑھا دیتا ہے روزہ. اے طالب شہوت میں تجھے اتنا بتا دوں، اے طالب شہوت میں تجھے اتنا بتا دوں، انسان کو انسان بنا دیتا ہے روزہ. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، مہینے کی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس جمعہ خطبہ میں جس عنوان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان کے فضائل اور مسائل. اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کے مطابق دلائل کے ساتھ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. روزہ جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اسے صوم کہا جاتا ہے. صوم، صیام بھی کہتے ہیں. صوم اور صیام کا لغوی معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے روکنا اور بچنا. روکنا اور بچنا. بات کہنے سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام بھی صوم ہے. سیدہ مریم علیہ السلام جب حمل سے بغیر شوہر کے حمل سے ٹھہر گئی اور جب اپنے علاقے کی طرف آئی تو اس آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے کہہ دیا تھا کہ جب لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ بغیر شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا، کوئی عورت کیسے حمل سے ہو جائے گی، تو تم کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گی. قرآن مقدس سورہ مریم آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو لفظ صوم بھی یہاں استعمال ہوا ہے اور استعمال ہوا ہے ہاتھ سے رک جانے کا نام. تو گویا کہ روزہ یا صوم کا لغوی معنی رک جانا، بچنا، اور شرعی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں، کتاب و سنت کی زبان میں علماء نے جو اس کا اصطلاحی معنی لکھا ہے، مثال کے طور پر محمد صالح، انہوں نے جو صوم کا معنی لکھا ہے وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی بجا لانے کی خاطر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑ دینے والی دیگر تمام چیزوں سے رکنے کا نام ہے. لہذا ترک حلال کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. حلال چیز کو چھوڑ دینے کا نام
طلوع آفتاب سے غروب یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس کا نام روزہ ہے۔ آئیے بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند احکام اور مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے احکام بڑے باریکی ہوں گے اور بہت سارے مسائل ایسے بھی ہوں گے کہ شاید وہ مسائل آپ کے سامنے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں، تو اگر کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخص کو اگر کوئی مسئلہ کے بارے میں تشویش ہو یا شک ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے احکام کیا ہیں۔ روزے کے احکام بڑے غور سے سنیں گے، بڑے اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا، کیونکہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے روزہ، لہٰذا اس کے مسائل بھی بہت ہوں گے۔ تو احکام روزے ہر عاقل و بالغ اور شرعی رکاوٹ سے خالی مسلمانوں پر فرض ہے، گویا کہ فرض ہے۔ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع امت میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، تو اس میں 5 چیزوں کا جو ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 18 میں، ان میں سے ایک ہے رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور زاد المعاد کے اندر جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 27 میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رمضان کے جو سال آپ کو ملے وہ 9 سال، 9 رمضان کے روزے آپ نے رکھے، اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شرائط روزہ کیا ہے؟ یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو ان میں سے چند شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہو اس کا دین، اس کی شریعت اسلام ہو، اسلام۔ دوسری شرط ہے بلوغت کا ہونا، بالغ کا ہونا، غیر بالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، سنن ابن ماجہ 2041 نمبر کی حدیث ہے۔ نمبر 3 عقل کا ہونا، دیوانے اور پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، صحیح مسلم 1907 نمبر کی حدیث۔ ایک ہے قدرت کا ہونا، اتنا ضعیف اور کمزور نہ ہو کہ اس کی جان کا خطرہ ہو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اقامت کا ہونا، اگر کوئی انسان حالت سفر میں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اسی طریقے سے موانع سے خالی ہونا، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، ہماری ماں اور بہنیں خاص ایام میں ہیں، تو اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ تو یہ چند شرائط ہے روزہ رکھنے والوں پر۔ فضائل کیا ہے؟ روزے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اور ہم جو بھی محنت کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا جنت میں دخول ہو جائے، ہم جنت میں اللہ کے مہمان بن جائیں۔ تو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو در حقیقت روزہ جنت میں داخل ہونے کا اہم ذریعہ ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 580 میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ کا نام ہے باب الریان،
اور باب الریان سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896۔ روزہ جہنم سے بچنے اور جہنم سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 3 396 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے روزہ شہوات سے ڈھال ہے۔ انسان کے اندر جو جنسی خواہشات ہے اس سے روکنے کا اہم ذریعہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ صحیح بخاری 1905 نمبر کی حدیث۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ جہنم کو 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری 2840 نمبر کی حدیث۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے انتہا اور اپنی مرضی کے مطابق اجر و ثواب سے نوازے گا۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ ایک نیکی کو اللہ 10 گنا میں اور 10 گنا کو 700 گنا میں حد بندی اللہ رب العالمین نے کر دی۔ 700 گنا اگر اللہ چاہے تو ایک نیکی کو صدقہ خیرات جو بھی ہو، روزہ کے علاوہ جو نیکیاں ہیں، ایک نیکی اگر ہم انجام دیتے ہیں تو اللہ چاہے تو 10 گنا اور 700 تک اللہ رب العالمین نیکی دے گا۔ لیکن روزہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا، اپنے ہاتھ سے اجر دوں گا، اور کتنا اجر دوں گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ صحیح بخاری 1904 نمبر کی حدیث۔ اسی طریقے سے روزہ دار کے لیے 2 ایسے مواقع ہیں جو خوشیوں کے موقع ہیں، ایک جس وقت افطاری کرتا ہے اور دوسرا اپنے رب کے ساتھ جب ملے گا قیامت کے دن، یہ دونوں خوشی کے وقت ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے بو نکلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری 1904 نمبر کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی رمضان کے مہینوں میں افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 1643 نمبر کی حدیث ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مہینے کی خصوصیات کیا ہیں، بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو رمضان جیسے عظیم مہینہ ہی میں فرض قرار دیا ہے، یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور مہینے کو قرآن کے نازل کرنے کے لیے انتخاب نہیں کیا، اگر اللہ نے انتخاب کیا تو رمضان کے مہینے کو کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کسی اور مہینے میں کھولے نہیں جاتے ہیں۔ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں سرکش اور جو مردود شیاطین ہے اسے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ اس مہینہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اور اس ماہ میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو حج کے برابر ثواب ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادتوں کے اور اس مہینے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا ہے، اور ان عبادتوں کا جو اجر و ثواب ہے بے انتہا کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے کچھ مسائل، روزے کے کچھ مسائل ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان کے 2 بنیادی چیزیں ہیں یا 2 ارکان ہیں۔
ایک ہے نیت کرنا اور دوسرے ہے ممنوعات روزہ سے اجتناب کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2454 کے اندر ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام رواج ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں، نویت بصوم غد، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں تو نہیں، حدیث کی کسی بھی کتاب میں نہیں، صحیح کتاب تو درکنار، ضعیف سے ضعیف ترین حدیثوں میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نیت کے نام سے الفاظ رائج ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو نیت کب کرنی ہے؟ محدثین اکرام نے اس کے بارے میں دو باتیں کہی ہے۔ ایک تو یہ کہ رمضان، یعنی جیسے ہی انسان کو رمضان کا چاند نظر آ جائے اس وقت نیت کر لے کہ میں پورے رمضان روزہ رکھوں گا دل میں، پہلی۔ دوسری چیز کہ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو فجر سے پہلے ہر روز اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ یہ دو طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے ممنوعات روزہ سے اجتناب کرنا، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ایک رکن ہے۔ مستحب اور مسنون اعمال کیا ہیں یا آداب کیا ہیں، یہ بھی ہم اور آپ جان لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1923 کے اندر ہے کہ سحری کھانا اور سحری کو تاخیر سے کھانا۔ کب سحری کھائیں گے؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی سحری اور فجر کی اذان کے درمیان کا فاصلہ 50 آیتوں کا ہوتا تھا، یعنی اذان سے تقریباً 5 منٹ پہلے آپ سحری سے فارغ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا، احتیاط کے نام سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج ہے کہ ہم 13-14 گھنٹے روزہ رکھیں اور 2 منٹ ہم احتیاط نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی ہے۔ لہذا سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کر لیں، احتیاط کے نام پر کوئی چیز نہیں، کیونکہ یہ تو یہود و نصارہ کا رواج ہے، یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے افطاری ممکن ہو تو کھجور سے کرنا، اور نہ ہو تو پانی سے یا کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے آپ کر سکتے ہیں۔ اور افطاری کرتے وقت خصوصی طور پر افطاری کا دعا بسم اللہ، اور جب آپ افطاری سے فارغ ہو جائیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس دعا کا اہتمام کرنا، یہ مسنون و مستحب اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو یہ اسباب ہم اور آپ جان لیں۔ ان میں سے پہلا سبب ہے بیماری کا ہونا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ کے اندر کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دائمی اور ایک عارضی، یعنی ایک کا مرض اس کی موت تک ہے، اور ایک کا مرض ایک عارضی ہے جو چند دنوں کے لیے ہے یا چند ہفتوں کے لیے ہے، پھر اس کے بعد وہ اسے شفا مل جائے گی۔ تو اس کے دونوں کے احکام الگ الگ ہوں گے۔ اگر کسی کی بیماری عارضی ہے، اگر کوئی بیمار ہے بس چند دنوں کے لیے ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے کہا فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب وہ بیماری ختم ہو جائے تو جتنے بھی روزے قضا ہو چکے ہیں انہیں بعد میں جب وہ شفا ہو جائے اس وقت ان روزے کے قضا کر لے۔
اور اگر کوئی انسان دائمی مریض ہے، مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں شوگر ہے، اور اگر وقت پر گولی نہ ملے، وقت پر کھانا نہ ملے تو اس کی جان کا خطرہ ہے اور یہ پوری زندگی بھر ہے، یا اور اسی طریقے سے کوئی دوسری بیماری بھی ہو سکتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی ہر مسکین کو، اسی طریقے سے جو ضعیف ہیں، جو بہت ہی زیادہ عمر کو پہنچ چکے ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کی طرف سے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیں۔ طعام مسکین لفظ طعام کا استعمال ہوا ہے، ہر روز آپ ایک مسکین کو کھانا دے دیں، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے راستہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنیں اگر ایام خاص میں ہیں تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے، یا اسی طریقے سے ولادت ہو چکی ہے، حالت نفاس میں ہے، تو اس پر بھی روزے کی فرضیت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طریقے سے اگر حمل کی حالت میں ہے اور اسے تکلیف ہے، یا رضاعت کی حالت میں یعنی اپنی اولاد کو دودھ پلا رہی ہے، اور اگر روزہ رکھے تو بچہ کو نقصان پہنچنے والا ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے کسی ایسے علاقے میں جیسے چائنا وغیرہ میں ہوتا ہے، تو اگر مجبور کر دیا جائے تو مجبور شخص پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ مبطلات روزہ کیا ہے؟ یعنی وہ کون کون سے کام ہیں جسے ہم انجام دیں تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، ہمارا روزہ نہیں رہے گا۔ تو ان میں سے پہلا کام ہے جماع کرنا، ہم بستری کرنا حالت روزہ میں۔ دوسرا ہے بالارادہ منی کا خارج کرنا روزے کی حالت میں۔ ہاں یہاں اور ایک بات جان لیں کہ اگر کوئی دن میں سویا ہوا ہے اور اسے خواب آ رہا ہے اور احتلام ہو گیا ہے، منی نکل گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ارادتاً کوئی منی نکالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا پینا، اگر اسے معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کھانے پینے کے جو متبادل چیزیں ہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے لیکن انجیکشن لگائیں گے، وٹامنس کے انجیکشن لگائیں گے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی قی کرے، انگلی ڈالے حلق پر اور ڈال کر کے قی کرے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس اگر حالت روزہ میں آ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چند کام تھے جس سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بحالت روزہ حرام کام کیا ہے؟ ہم جس کام کو نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن بالخصوص حالت روزہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اب اس کے لیے اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ کو ایسے روزے دار کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہے، میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن جھوٹ کی جتنے شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے گالی گلوچ کرنا یہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بالخصوص روزے کی حالت میں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور رمضان کے دنوں میں جس طریقے سے رمضانی مسلمان ہوتے ہیں اسی طریقے سے رمضانی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، کسی کی بی پی زیادہ رہتی ہے، بھوک کی حالت میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیں، احتیاط کریں۔ اسی لیے میں نے شروعات میں بتایا کہ اپنی زبان پر لگام دینے کا نام بھی روزہ ہے۔ لہذا ایسی صورت میں جہاں دیکھیں کہ جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، ایسی جگہ سے آپ اجتناب کریں، یا ایسے الفاظ سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، تاکہ نہ ہم رمضانی مسلمان بنے نہ رمضانی جھگڑے بنے، بلکہ رمضانی
رمضانی مسلمان بھی ہم نہیں ہیں اور رمضانی جھگڑالو بھی ہم نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے گانا بجانا، فلمیں اور یا تصویریں دیکھنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن بالخصوص رمضان کے دنوں میں اگر کوئی دیکھتا، یہ تمام چیزیں ہمارے روزے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے فضول باتیں اور بدزبانی سے اپنے آپ کو اجتناب کریں۔ میں 2-3 منٹ آپ سے زیادہ لوں گا کیونکہ بڑے مسائل ہیں، لہٰذا معذرت کے ساتھ 2-3 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو آپ برداشت کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جائز امور، یعنی کون کون ایسے کام ہیں جو حالت روزہ میں آپ کر سکتے ہیں۔ میں صرف وہ گنا دیتا ہوں، دلائل موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے، جنبی کی حالت میں صبح کرتا ہے، تو سحری کھا سکتا ہے حالت جنبی میں، اس کے لیے یہ کام جائز ہے، بعد میں اسے غسل کر کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے گرمی یا پیاس کی شدت سے غسل کرنا یا سر میں پانی ڈالنا یہ جائز اور درست ہے۔ مسواک کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے۔ خوشبو اور عطر کا لگانا یہ بھی جائز ہے۔ خون ٹیسٹ کروانا حالت روزہ میں یہ بھی جائز ہے۔ انجیکشن لگوانا جو علاج کے طور پر ہے، غذا کے طور پر نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے سانس کے مریضوں کا آکسیجن کا استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے۔ سرما لگانا، آنکھ یا کان میں دوا ڈالنا یہ بھی حالت روزہ میں جائز ہے۔ آپ لوگ ذرا اندر آ جائیے، باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں، تھوڑا اندر آ جائیے۔ اسی طریقے سے جو ضروری اعمال ہے، ضروری اعمال کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ضروری اعمال کیا ہے؟ ضروری اعمال ہے روزے رکھنا، کیونکہ یہ فرض ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ ضروری اعمال ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور نیک نیتی سے روزہ رکھا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو پہلا کام اور ضروری کام ہے روزہ رکھنا۔ دوسرا کام اور اہم کام ہے جو کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس پر احتیاط نہیں کرتے ہیں بلکہ اس میں ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اور وہ ہے قیام رمضان یا نماز تراویح۔ قیام رمضان، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، قیام رمضان، نماز تراویح یا نماز تہجد، ان تمام چیزوں کا الگ الگ نام ہے لیکن عبادت ایک ہی ہے۔ نماز تراویح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 37 نمبر کی حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ایمان اور نیتی کے ساتھ، اگر کوئی تراویح کی نماز پڑھتا ہے۔ لہٰذا نماز تراویح 3 دنوں میں، 6 دنوں میں، 10 دنوں میں، ختم تراویح کے نام سے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ختم تراویح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کو ختم کر دینا، کتنے دنوں میں؟ 3 دنوں میں، 6 دنوں میں، 10 دنوں میں، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکمل رمضان کا قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کیے جائیں گے، نہ کہ یعلمون اور تعلمون 6 اور 3 دنوں میں تراویح پڑھنے والوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اگر کسی کے پاس اجر و ثواب کی کوئی دلیل ہے تو لا کر پیش کریں۔ سن لیں، جو 10 دنوں میں تراویح ختم کرتے ہیں، 6 دنوں میں تراویح ختم کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کہ آپ دلیل لائیں کہ اس کی کوئی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں موجود ہے۔ لہذا مکمل رمضان قیام اللیل کا، نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ 3 دن اور 6 دن اور 10 دنوں میں یہ نہ کہیں کہ ہم 10 دن تو تراویح پڑھ لیے اور ہم نے مکمل قرآن سن لیا۔ مکمل قرآن آپ نے سنا کہاں؟ پڑھنے والے کو تو خود معلوم نہیں کہ اس نے پڑھا کیا ہے، تو آپ کیا سنیں گے؟ لہذا مکمل رمضان پہلی تاریخ سے، اگر 29 رمضان ہے تو 29 تاریخ تک، اگر 30 رمضان ہے تو 30 تاریخ تک
آپ کو نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اور یہ 3 دن 6 دن یہ جو ناٹک لگا کر لوگ بیٹھے ہیں اور دکان لگا کر بیٹھے ہیں، یہ اس سے اجتناب کریں، شریعت کا یہ حصہ بالکل نہیں ہے۔ نماز تراویح کتنی رکعت پڑھیں گے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کر کے میں اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، صحیح بخاری 2013 نمبر کی حدیث اور صحیح مسلم 738 نمبر کی حدیث ہے کہ اما عائشہ آپ بتائیے کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا کھلا جواب تھا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ موطا امام مالک کے اندر جو ایک حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا تھا کہ وتر کے ساتھ 11 رکعت پڑھائیں۔ اچھا، اس حدیث سے ٹھیک ایک بات اور ایک حدیث آتی ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں یزید بن رومان وہ کیا کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت کی تراویح ہوتی تھی۔ 20 رکعت کی تراویح ہوتی تھی۔ کون کہتے ہیں؟ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ عمر کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ اب یہاں پر دیکھنے والی بات ہے کہ یزید بن رومان جو ہے انہوں نے عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں، عمر کا زمانہ نہیں پایا۔ ان کی جو پیدائش ہوئی بہت بعد میں پیدائش ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر ہماری پیدائش 1950 سے پہلے نہیں ہوئی ہے، 1950 کے بعد ہوئی ہے، اور ہم کہہ دیں گے کہ فلاں کے زمانہ میں یہ کام کرتا تھا اور میں نے دیکھا ہے، تو یہ بات یا یہ دعویٰ بالکل جھوٹ ہے۔ لہٰذا جو یزید بن رومان جو بیان کرتے ہیں کہ عمر کے زمانے میں 20 رکعت ہوتی تھی، جب یزید بن رومان کی سیرت کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے عمر کا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان پڑھنا چاہتا ہے صحابہ اکرام کے عمل پر، تو صرف 20 رکعت نہیں، 30 رکعت، 32 رکعت، 35 رکعت، 38 رکعت، 40 رکعت، اس سے بھی زیادہ کے جو ہے صحابہ اکرام کا عمل ملتا ہے۔ تو آپ ایک پر کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ اگر ہم سے پوچھا جائے آپ کیوں ایک پر اکتفا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے سنت ہے سب سے بہتر سنت، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ کا ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ہم زیادہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں صدقہ و خیرات کو خاص طور سے ہم انجام دیں، صدقہ و خیرات کا خصوصی خیال رکھیں، تلاوت قرآن سے جڑ جائیں اور ذکر و دعا اور استغفار سے ہم اور آپ جڑ جائیں۔ تو یہ چند احکام اور فضائل اور مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کرنے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی اور سنی گئی باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرما، اور اس ماہ میں جو تو نے فضیلتیں رکھی ہے جس اعمال کی بنیاد پر ان تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اللہ کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔